اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ جن پر ہدایہ درود پیش کرنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے اور مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ آج دعوت تبلیغ کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے اور کل بھی اور اس کے بعد آنے والے دن بھی اسی موضوع کو انشاءاللہ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، ARY فیملی کی جانب سے، حاجی عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک جو کہ 3 روزہ عرس ہے الحمدللہ منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں رہنے والے اور داتا حضور سے محبت کرنے والے اس عرس کی تقریبات کو دیکھ رہے ہیں۔ ARY QTV بھی دکھا رہا ہے، اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ 978واں عرس ہے یہ، 978 سال ہو گئے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چلا کیا تو یہ کہتے ہوئے گئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل، کاملاں راہ رہنما۔ تو ہماری جانب سے بھی اور تمام پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو یہ عرس پاک بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ حضور داتا علی حجویری کے صدقے پاکستان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ دعوت و تبلیغ آج موضوع ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے، اور دعوت توحید کے لیے اللہ رب کریم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمایا، اور اس کا تتمہ ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ ایک اتنا اہم فریضہ ہے کہ جس کے لیے ہر دور میں جو ہے اہل حق نے لوگوں کو دعوت دی اللہ کی توحید کی جانب، لیکن اس کی اہمیت جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو صرف علماء حضرات کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے، ان لوگوں کا کام ہے کہ جو دین سے وابستہ ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس ہم تو یہ کہ جتنا بتایا گیا اتنا عمل کر لیتے ہیں، باقی نہیں کرتے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ تمام توجیہات پیش کر کے ہم صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں اس چیز سے، جبکہ اس کی جتنی اہمیت ہے ان پروگرامز کے ذریعے سامنے آئے گی کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے، کیا یہ جو ہے دعوت و تبلیغ جو ہے یا امر بالمعروف جو ہے، کیا یہ صرف علماء اور مشائخ کا کام ہے یا اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو جب تصوف پہ بات کرتے ہیں، جو جب تاریخ پر بات کرتے ہیں، قرآن پر بات کرتے ہیں، حدیث پر بات کرتے ہیں، بہت وقی مطالعے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بہت عمدہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر خیر مقدم ہے آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداءً ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ چونکہ دعوت و تبلیغ کا حوالہ ہے تو اس کی ضرورت اور اہمیت پر ابتداءً اگر آپ روشنی ڈالیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلات کے بھائی رئیس صاحب، دعوت اور تبلیغ یہ اصل میں بنیادی طور پر ایسی اکائیاں ہیں کہ جن کے بغیر اسلامی معاشرہ مارد وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ نبوت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، لا نبی آبادی، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ 978 سال گزر گئے اور ایک مدینے کا سپاہی اس دیار شرک میں اور بدعت میں آتا ہے اور ایک ہی پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام دین اسلام کا ہے، اور وہ پیغام تبلیغ کا براہ راست اور دعوت و ارشاد کا، وہ محبت کا، اخلاص کا پیغام ایک ہی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اسلام کو دیکھنا ہے تو تم میرے کردار میں دیکھو۔ تو دعوت کے لیے کردار ہونا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اور کردار جب مضبوط ہوگا
تو خود بخود الفاظ کا استعمال، الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا اثر اور الفاظ کی کرامات نظر آئیں گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، کیا رہ گیا؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو دعوت و تبلیغ کے بنیادی مبادیات ہیں انہیں فراموش کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے اندر کیا پہنائیاں ہیں، گہرائیاں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دعوت یا تبلیغ بنیادی طور پر اس بات کی علامتی اظہار یہ ہے کہ معاشرے میں ہر دور میں جو مسلمانوں کو یا دین اسلام سے پیار کرنے والوں کو مشکلات آتی رہی ہیں، وہ دو طرح کی مشکلات ہیں. ایک ان لوگوں کی طرف سے جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں، اور ایک وہ لوگ جو بالکل دین جانتے ہی نہیں، جو کفر کی طرف ہے. تو جو ملت کفریہ ہے ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا انداز دوسرا ہے، اور جو ملت منافقین سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دلوں پر تو اللہ نے قفل بھی لگا دیے ہیں اور لکھ بھی دیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. تو اب یہ جو بزرگان دین ہے، تصوف کے جو بزرگان دین گزرے ہیں، اس میں ہر دور میں اور آج بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جن لوگوں سے خطرات دین کے لیے ہیں وہ خطرات ملت کفریہ سے تو اپنی جگہ پر ہیں، ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ جو خود ساختہ مجتہد بن گئے، خود ساختہ علماء بن گئے، خود ساختہ مظاہر کرامات تو تجلیات بن گئے، اور پھر اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ صاحب انا ربکم الاعلی جو ماضی میں گزر گیا فرعون اس نے کیا، اور یہ علم کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو رہا زوم. تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کسی شخص کی ولایت کو دیکھنا ہو تو اس کی انکساری عاجزی اور اس کی علمیت کو، جب یہ سب کے سب ایک جگہ مرتسم ہو جائے، جب یہ ملاپ ہو جائے، مدغم ہو جائے، تو پھر جا کر معاملہ بنتا ہے. اور اس میں انکساری ہو، حلم ہو، تدبر ہو، معاشرتی مسائل کا ادراک ہو، اجتہاد کے جو طریقے فقہاء اربعہ کے گزرے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلی تقاضوں کے مطابق بات کی جائے، تو تب جا کر جو آج کے دور کے لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے، دین کی طرف آئیں گے، ورنہ معاملہ کٹھن ہوتا چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب عصری تناظر میں بھی گفتگو فرماتے ہیں اور جو ہمارا سوال ہے اس کا بھی جواب بہت اچھے انداز میں عنایت فرمایا. اچھا مفتی صاحب تشریف فرمائیں. مفتی صاحب دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے کیا یہ ہر فرد پر فرض ہے یا علماء مشائخ جنہیں ہم اسکالرز بھی کہتے ہیں، معظم دینی جو کہلاتے ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایسا اہم فریضہ ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر ایک پر اور ہر وقت جب بھی اس کی ضرورت ہو شریعت مطہرہ نے اس کو لازم فرمایا. ٹھیک ہے. قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی تلاوت فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس امت کی جو نشانی اور فضیلت کو بیان فرمایا، ایک عظمت اور برتری کو بیان فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی تعلیم و تبلیغ کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو، معروفات کا تم حکم دینے والے ہو، نیکی کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات و فواحشات سے تم روکنے والے ہو. اب یہاں دو اوصاف مسلمانوں کے بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ وتؤمنون باللہ، یعنی ایمان باللہ کو تیسرے درجے پر اور تیسرے نمبر پر بیان فرمایا گیا. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دو اوصاف جو مسلمانوں کے ہیں اور جو ان کے فرائض ہیں اس کو پہلے بیان فرمانے کی وجہ یہ ہے، اور اس سے پہلے امت کی فضیلت کو بیان فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ پچھلی امتوں نے بھی کیا، اور ان میں ایمان میں جو بگاڑ پیدا ہوئی، عقائد میں جو بگاڑ پیدا ہوئی، ان دو چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور ان کے عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا ہوئی. یعنی انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا گیا کہ جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ وفضلنا علی العالمین، کہ ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کو عالمین پر، یعنی اس زمانے میں جتنی بھی اقوام تھی سب پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی. لیکن اسی قوم کا ہم تذکرہ قرآن کریم میں پڑھیں تو ان کو ملعون فرمایا گیا، مغضوب فرمایا گیا.
یعنی انہوں نے کام ان کا کیا تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ اگر ان میں کوئی منکرات کرتا، کوئی گناہ کرتا تو اس کو وہ روکتے نہیں، اس کو باز رہنے کی تاکید نہ کرتا، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس میں گناہ کرتا تو ان کے علماء کوشش کرتے کہ ان کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ایک دو مرتبہ تبلیغ کر کے ان کی تبلیغ سے وہ متاثر نہ ہوتے، اپنے گناہوں سے باز نہ آتے، تو وہ بھی ان کے ساتھ انہی کے معاملات میں ملوث ہو جاتے، یعنی دعوتیں اڑانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھک ہیں، ان کے ساتھ مجالس کا انعقاد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں کی جاتی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو جہاں گناہگاروں کو اس عذاب میں مبتلا فرمایا گیا، یہ جو نیکی کرنے والے تھے، یعنی جو اپنی اصلاح میں لگے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان اپنی ذات تک محدود رہنے والوں کو بھی عذاب میں مبتلا فرما دیا گیا۔ اور جبریل امین ایک دفعہ حکم فرمایا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، ان پر عذاب نازل کرو، تو عرض کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے 1000 سال سے زائد پلک جھپکنے کی مدت میں بھی اسے نافرمانی نہیں کی، یعنی اتنا تھوڑا سا محدود قلیل وقت، تو فرمایا کہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرے کام میں حکمت ہے، اس حکمت کو سمجھنا مقصود ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بے رحمی کو دیکھتا ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے، میری بغاوتوں کو دیکھتا ہے، روکنے پر قادر ہے، وہ کوشش کرے اور اپنے اس فریضے کو ادا کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ نہیں کرتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو میرے باغی ہیں ان کے ساتھ وہ اس کے مراسم قائم ہیں، اس کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہیں۔ تو امر بالمعروف کا فریضہ ہر مسلمان پر، جس کو پچھلی امتوں نے ترک کیا، اس ترک کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا گیا۔ اس امت کی فضیلت کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس امت کے ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو لازم فرمایا، اور گناہ کی جو حیثیت ہوگی اسی کے مطابق، یعنی اگر کوئی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا یہ فرض ہوگا، فرض کے درجے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب کو کنٹینیو کریں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا۔ خیر مقدم ہے، آج دعوت و تبلیغ موضوع ہے اور اس پر بہت ہی اہم سوالات قائم کیے گئے ہیں جو ہمارے اسکالرز جوابات عنایت فرما رہے ہیں۔ جی آپ اپنا جواب مکمل فرما لیں۔ رئیس بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اب من میں فرمایا کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، منکرات کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، یعنی جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، جس طرح گھر کا سربراہ ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ منکرات کو بزور اور بجبر روکے، طاقت کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اب من میں ہر مسلمان کو شامل فرمایا گیا، لیکن اس میں مختلف ان کی کیٹیگریز کو بیان فرمایا گیا کہ اگر وہ طاقت ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے، بزور روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یعنی دوسرا درجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اس گناہ کے اور منکرات کے خلاف تم آواز بلند کرو، یعنی تمہارے پاس اگر قلم ہے، تمہارے پاس زبان کی پاور ہے، بول سکتے ہو اور ان منکرات کے خلاف تم اپنی آواز بلند کر سکتے ہو، تو فرمایا کہ تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے۔ اور تیسرا درجہ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ اس گناہ کو اپنے دل میں برا جانو، گناہ کرنے والے کو اپنے دل میں برا جانو، اس گناہ سے نفرت کرو، اور فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اضعف الایمان اس کو قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی میں یہ بھی نہ ہو تو فرمایا کہ اس میں رائی برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے۔ یعنی آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ گناہ دیکھ کر بھی ہمیں اگر اس سے نفرت اور بیزاری پیدا نہیں ہوتی، گناہ کرنے والوں کے ساتھ جو حقیقتاً اللہ کے باغی ہیں، یعنی ہم کسی مثال اس کی یوں لے لینا کہ کسی اگر ریاست کا کوئی باغی ہے، بادشاہ کا کوئی باغی ہے، تو اس کے ساتھ جتنے بھی افراد میل جول رکھنے والے ہیں وہ بھی جو اس پر سزا اور عتاب نازل ہوگا تو اس میں بھی ان کو شامل کیا جائے گا۔ تو ہم تصور کریں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے صحیح بخاری میں، حضور نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی حدود میں داخل ہو جاؤ، اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ مثال حضور نے بیان فرمائی کہ ایک کشتی ہے، اس میں 2 منزلیں ہیں، اور ایک منزل میں جو نیچے والی منزل ہے ان کو کچھ پانی چاہیے، تو فرمایا کہ وہ اس خیال کے ساتھ کہ اوپر والوں کو ہم تکلیف نہ دیں، وہ کشتی میں سوراخ کر کے اپنے لیے پانی وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ دوسری منزل والوں پر لازم ہے کہ ان کو اس کام سے روکیں، اگر وہ نہیں روکتے تو فرمایا کہ وہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ مثال بیان فرمائی کہ اگر معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے ذریعے اس معاشرتی جو امن ہے، سکون ہے اور دین کا نفاذ ہے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روکنا لازم ہے۔ اگر نہیں روکیں گے تو فرمایا کہ وہ جو سوراخ کرنے والے ہیں، نقصان دینے والے، وہ تو تباہ ہوں گے، دوسروں کو بھی فرمایا کہ وہ اپنی تباہی کے لپیٹ میں لیں۔ بہت عمدہ۔ دعوت و تبلیغ ہر شخص پر فرض ہے، اور پھر علماء، مشائخ اور وہ لوگ تو جو لوگ اس اہم امر کو جو ہے جاری رکھتے ہیں، ان کا تو انتہائی اہم ایک مقام ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ امر بالمعروف
معروف کا مطلب ہے نیکی اور بھلائی، یعنی بھلائی اور نیکی کی دعوت دینا. کیا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یا عوام کی ذمہ داری ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو ہر فرد جو ہے اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ سمجھتا ہے اور ڈال دیتا ہے ذمہ داری. جناب یہ تو سب ریاست کی ذمہ داری، ہم تو اس سے بالکل ہی، ہمارا تو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. کیا فرمائے گا ڈاکٹر صاحب کہ امر بالمعروف کی ذمہ داری ریاست کی ہے یا عوام کی ہے؟ اصل میں دو طرح کی ریاستیں ہیں، ایک اسلامک اسٹیٹ کہلاتی ہے، ایک مسلم اسٹیٹ کہلاتی ہے، اور دونوں میں فرق ہے. پہلے تو یہ ہم بات سمجھیں. جی تاجدار مدینہ علیہ تحت و سرا نے کردار سازی کی، جی معاشرہ بنا، بالکل معاشرے کا مزاج بنا، تو اسے مجبور کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، کیونکہ وہ خود بخود اس کردار میں ڈھلے ہوئے تھے اور وہ فیضان رسالت کا اثر تھا جس کی وجہ سے معاشرہ فرائض سے اور واجبات سے اور سنن سے کہیں بھی ڈیویٹ یا تجاوز نہیں کر رہا تھا. یہ فیضان نظر. اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ مضبوط رہا. جہاں کسی نے ہمت کی تو مانعین زکوٰۃ کے خلاف اور سیدنا فتنہ کے خلاف حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. عمر فاروق نے اجتہادات کیے اور اس کے بعد معاشرہ مضبوط ہوا. آج کا جو معاشرہ ہے، میں آج کے خاص طور پہ آج کے معاشرے کی بات کروں گا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ صرف نہیں کہ علماء وارث ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ علماء حقیقت میں اس وراثت کو صرف وراثت نہیں سمجھ رہے بلکہ اس کی پوری طرح سے ذمہ داریاں ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ علماء کو ہم نے صرف محدود کر لیا ہے ایک سیریمونیل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ کہیں 40واں ہوا، کہیں کوئی جلسہ ہوا، کہیں کچھ دعا کرانی ہوئی تو علماء کو بلا لو، دعا کرا دو. لیکن جب علماء نے یہ کہا کہ جناب آپ یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں تو آپ برا مان گئے، آپ اس عالم کے خلاف ہو گئے. اس نے آپ کو کہیں روکا نہیں. المنکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ تو سچ بتلائے گا، آپ سراپا احتجاج بن گئے اس پر. آپ کچھ بھی ہو جائے. ابو حنیفہ کہتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ میں تمہارے اس حکومت کا حصہ بن سکتا ہوں جس حکومت کے اندر جبر و استبداد ہے، تو میں تو فتویٰ نہیں دے سکتا تمہارے لیے. حاکم وقت کہتا ہے کہ نہیں آپ تو قاضی القضات بن جائیں. تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ یہ شخص یہ کہتا ہے، حاکم وقت یہ کہتا ہے کہ تم قاضی القضات بن جاؤ. تو انہوں نے کہا میں اس کا اہلیت نہیں سمجھتا. کہا تو جھوٹ بولتا ہے. کہا تو جھوٹا تو ویسے بھی قاضی نہیں بن سکتا. کیا بات ہے. تو علماء بھی اس قد کے اور معاشرتی رہنما اصول جو فراہم کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اسی قد کے ہیں. تو جب یہ آپ کا تعلق بن جاتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم اسلام کو بیچ سے نکال کے نافذ کرنا چاہتے ہیں. کہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو اپنے مفاد کے لیے جتنی ضرورت ہے نا اتنا اسلام نافذ کر دو. اسلام مفادات کے لیے اور خواہشات کے لیے اور ارادوں کے لیے نہیں ہے. اسلام انسانی فلاح و بہبود کے لیے ہے اور بنیادی حقوق سے لے کر قبر کے حق تک اور حق سے لے کر محشر کے حق تک کے لیے ذمہ دار ہے اسلام. اور یہ تشریحات کون کرے گا؟ آج کل دیکھیے بھائی رئی صاحب، آج کل بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا کتابیں وغیرہ تھوڑے بہت مطالعے میں، ایسے اجتہادات ہو رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ کھلا کفر ہے، الہاد ہے. لیکن اس سے نوجوانوں کے ذہنوں کو اس لیے یہ لوگ بہت زیادہ متاثر کر رہے ہیں کہ ایک تو انگریزی میں گفتگو ہو رہی ہے، دوسرا جدید طریقے سے ہو رہی ہے اور جدت پسندی کے نام پر زہر پلا رہے ہیں نوجوانوں کو. اور پھر بقیہ جو اسلام رہ گیا اس کو آپ انٹرنیٹ کے اوپر وہاں تک لے جا رہے ہیں جہاں سے براہ راست تعلق اس کا ان لوگوں سے جنہیں ویسے ہی کافر قرار دے دیا گیا ہے، یعنی قادیانی موومنٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ سارا کچھ جان بوجھ کر ملت کفریہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس سے نوجوان مسجدوں سے دور ہو جائیں، علماء سے دور ہو جائیں اور ڈسریسپیکٹفل ہوں. تو اب ہمیں دوبارہ اس جانب جانا ہوگا کہ جہاں انکساری معاشرے میں نظر آتی تھی، جہاں ذمہ داری نظر آتی تھی، جہاں اکاؤنٹیبلٹی یا جواب دہی کے عمل سے گزر کر ایک عالم بھی اور ایک عام فرد بھی اپنے آپ کو منظم کرتا تھا، کسی حکومت کے لیے نہیں، کسی ریاست کے لیے نہیں، بلکہ معاشرے کے اس فرد کی طور پر کہ جہاں وہ اللہ اس کے رسول کو خوش کر سکے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کا نفاذ کرے، لیکن یہ ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہوتا، یہ تو خواہش کے ذریعے ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو کہا زبردستی کہ تم نماز پڑھ لو، اگر اس کی نیت نہیں ہے تو نماز کہاں سے ہوئی؟ اس کی بے وضو کھڑا ہو جائے گا، نماز پڑھ لے گا دکھانے کے لیے. تو ماحول ایسا پیدا کیجئے کہ جس ماحول میں بہت اچھی بات ہے فرد اس کا حصہ بنتے ہوئے خوشی کے ساتھ، اور اپنی یہ ذمہ مشکل داریوں کو نہیں پوری ہے کرے. کیونکہ دین اسلام دین فطرت ہے. تو تبلیغ کا اصول یہ بتائیے
کہ آپ اپنی طاقت، میں بہت کھلی بات کر رہا ہوں، اس بات پر نہ لگائیے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ جہنم میں جائے گا. خدا کے واسطے مت لگائیے اس پر. آپ اس پر لگائیے کہ یہ میرے اللہ کا، میرے محمد کا، میرے قرآن کا پڑھنے والا ہے اور غلامی مصطفیٰ کا حصہ ہے یہ. اور یہ دین اسلام پاکستان پر، پاکستان کی سر آنکھوں پر، اس کی پیشانی پر چمک رہا ہے. تو پاکستان سے پیار کیجئے، دین سے پیار کیجئے اور انسانیت سے پیار کیجئے. تو جو آج دین کو نہیں مان رہے، کل وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر آئیں گے. ورنہ یہ ہوگا کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آپ لاکھ تبلیغ کرتے رہیے. تبلیغ کرنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کو کفر کی طرف اور جہاد کے اوپر فتوے لگاتا جاؤں اور بعد میں سننے والا کہے یار یہ کیا، یہ تو مجھے ہی کافر کہہ گیا. نہیں، یہ تو دین وہ ہے کہ جہاں حضور طائف میں بھی معاف کرتے ہیں، مکے بھی معاف کرتے ہیں. تو اس سے بڑا ظلم اور جبر آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو خدا را ایسے نہ کیجئے. اپنوں کو گلے لگائیے اور اپنوں سے پیار کیجئے. اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو نکالتے چلے جائیں اور آخر میں تنہا آپ کھڑے ہوں اور سب مل کر آپ پہ بھی کفر کا فتویٰ لگا دے. تو پھر مسلمان کہاں رہے گا؟ صحیح، بہت اچھی بات. امر بالمعروف کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے یا عوام کی؟ اس پر ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ کلام فرمایا. ایک جو چیز مجھے آپ کے جواب میں بہت اچھی لگی اور پورا ہی جواب بہت اچھا تھا کہ تبلیغ کے لیے کیریکٹر بہت ضروری ہے، کیریکٹر پیش کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مکی زندگی میں، اپنی اس 53 سالہ زندگی میں وہ کیریکٹر پیش کیا کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل دور تھا، بے انتہا مشکل دور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی دعوت پر لوگ مشرف و اسلام ہوئے اور پھر اس کے بعد تو جوق در جوق لوگ جو ہے داخل اسلام. اور اسی طرح پھر خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور مبارک دیکھیں، یا پھر اس کے بعد اہل اللہ نے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں. جتنے بھی اہل اللہ ہیں انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا. اب یہاں پر بات چونکہ کیریکٹر بلڈنگ کی ہے، کیریکٹر پیش کرنے کی ہے، اپنا کردار پیش کرنے کی ہے، تو حضرت ایک لفظ ہے دعوت، اور دعوت دینے والا جو ہے دائی ہوتا ہے. تو دائی اور مبلغ کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، دعوت اور تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے اہم کردار اس کی کامیابی کا اور پذیرائی کا وہ دار و مدار مبلغ ہی پر ہے، اس کی شخصیت پر ہے، اس کے اخلاق پر ہے. قرآن کریم میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کے رویے میں جو رحمت کا عنصر وہ غالب تھا، تو اس کو آپ کی تبلیغ میں سب سے کامیابی کی جو بڑی وجہ ہے اس کو بیان فرمایا گیا. فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ یہ جو آپ کے آس پاس یہ جو دیوانوں کا ہجوم نظر آتا ہے یہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت کی وجہ سے ہے. وہ نرمی جو طائف کی وادی میں آپ پر سنگ باری کی جاتی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی وسلم دعائے ضرر نہیں فرماتے. اچھا، جس کا حوالہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے جواب میں دیا. میں مفتی صاحب چاہتا ہوں آپ جواب ضرور مکمل کیجیے گا، لیکن ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. دعوت و تبلیغ موضوع ہے اور مبلغ کی اور داعی کی کیا اہمیت ہے اس پر جواب کا آغاز ہی ہوا تھا تو ہم وقفے پر چلے گئے تھے. بسم اللہ. رئیس بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم، تبلیغ اور تربیت، اس کی پذیرائی کی جو وجہ قرآن نے بیان فرمائی کہ آپ کے آس پاس جو یہ مختصر سے وقت میں، یعنی حضور مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تو چند سو افراد کا یہ قافلہ ہے اور مسلمان ابھی 1000 کے قریب ہے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مدینہ طیبہ میں گزرے ہوئے چند سال ہیں، اس میں ہم دیکھیں تو حضور کے وصال کے وقت 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین دن بدن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی مصداق اللہ رب العالمین نے اس تبلیغ کو پذیرائی عطا فرمائی. اس کی وجہ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں اور آپ کا جو امت کے لیے رحمت کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ پذیرائی عطا فرمائی. اور خود ہی فرمایا کہ اگر مبلغ میں اگر سختی ہوگی، شدت ہوگی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کلام فرمایا کہ اگر مزاج میں وہ شدت اور اس طرح کی کیفیت ہوگی تو فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ کی کیفیت میں، آپ کے مزاج میں شدت پسندی ہوتی تو فرمایا کہ آس پاس نہ ہوتے، یہ یہاں سے بھاگ جاتے، چلے جاتے اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ آتا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاملہ دیکھیں اور قرآن نے جو مبلغ کے اوصاف بیان فرمائے
کہ ان اوصاف کا حامل اگر مبلغ ہوگا تو اس کی تبلیغ میں بھی اللہ رب العالمین تاثیر فرمائے گا. قرآن نے 2 بہترین اصول بیان فرمائے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ، یعنی کب کیا کہنا ہے اور کس طریقے سے کہنا ہے، کس انداز میں اس کی تبلیغ کرنی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. ایک اعرابی ابھی چند لمحات پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اب مسجد نبوی جیسی بابرکت جگہ کہ جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ثواب، تو اب وہ اعرابی جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، اب وہاں انہوں نے پیشاب شروع کر دیا اور یہ حاجت اپنی وہیں شروع کر دی. صحابہ اکرام لپکے ان کی طرف ڈانٹنے کے لیے، روکنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یعنی تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، داعی کو کیسے اوصاف اور کیسے خصائل اور کیسا طریقہ کار ہونا چاہیے، حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ. یہ داعی اعظم کا کردار دیکھیں. بے شک حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ. یعنی آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا کوئی نظریے کا اختلاف ہو فروعات میں تو وہ پھر اس کو شرک اور کفر سے پہلے کا تو کوئی درجہ نہیں ہے، فوراً دھکا مار کے اس کو باؤنڈری سے پار کر دیتے ہیں. اب یہاں بے شک یہاں یہ معاملہ کیا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ شخص ایسا معاملہ کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. جب اس شخص نے اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، اب صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ اس نجاست کو دور کرو، وہاں سے اس کو دھو لو. اور اس اعرابی کو حضور نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسجد کے آداب تعلیم فرمائے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مقام ہے، یہاں یہ ایسے معاملات نہ کیے جائیں، خالصتاً اس کی عبادت کی جائے. تو تدبیر ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے کہ کیسے ہم نے اصلاح کرنی ہے، کیسی تربیت کرنی ہے. یعنی آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دے لیکن آپ کا اگر کردار نہیں ہے، آپ کا اگر طریقہ نہیں ہے اور آپ میں تدبیر اور حکمت نہیں ہے تو وہ سارا کلام وہ رائے گاں جائے گا. پھر دوسرا فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، کیا بات، کہ آپ بہترین وہ نصیحت کے ساتھ، بہترین کلام کے ساتھ، یعنی آپ نے کب اصلاح کرنی ہے یہ تو حکمت میں آ گیا، اور کیسے اصلاح کرنی ہے، کن الفاظ کے ساتھ آپ نے اصلاح کرنی ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین پاک مسجد نبوی میں حاضر ہیں. اب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو وضو فرما رہے ہیں اور وضو میں ایسی فاش غلطیاں ہیں کہ وہ وضو نہیں ہوتا. ظاہر ہے وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن اب عمر کا جو ایک فرق ہے، اصلاح کیسے کی جائے، ظاہر ہے وہ احساس ندامت و شرمندگی سے بچانا ہے. تو دونوں شہزادوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسی تدبیر کریں اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ احساس ندامت و شرمندگی میں مبتلا اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے. اب بابا جی سے کہا جاتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، میں حسن ہوں، یہ حسین ہے، ہم دونوں کا ایک دعویٰ ہے کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں، میرے بھائی کا یہ دعویٰ کہ وہ اچھا وضو کرتا ہے. تو آپ ہم میں جج بن جائیں اور ہم میں فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں کا اچھا وضو دونوں میں سے کس کا ہے. بابا جی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں شہزادے وضو کرتے ہیں. اب جیسے جیسے وہ وضو ہوتا جاتا ہے بابا جی کو اپنی ساری غلطیاں وہ سامنے آ جاتی ہیں. وضو ختم ہوا تو بابا جی نے پھر ان دونوں شہزادوں سے عرض کیا کہ وضو آپ دونوں کا ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، میں غلطی پر تھا، میری غلطی تھی جس کو سدھارنے کے لیے آپ نے یہ بہترین طریقہ اور ایسا جو موعظہ حسنہ ہے. تو اگر یہ دونوں طریقے ہماری تبلیغ میں شامل ہوں گے تو یقیناً وہ طریقہ، وہ تبلیغ، وہ دعوت اور وہ امر بالمعروف کا جو فریضہ ہے، نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس میں تاثیر بھی پیدا کی جائے. صحیح فرمایا. تو یہ سیکھنا لازمی ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو یقیناً پھر ہم کسی کو اگر لاکھ سمجھانا چاہیں گے، خدا نخواستہ ہماری تبلیغ سے وہ بجائے سنورنے کے بگڑ نہ جائے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. یعنی کہ شریعت کا جو نفاذ ہے وہ ڈنڈا برداری کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، جس طرح معلم اعظم، داعی اعظم صلی اللہ مقتدائے اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، پھر اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنایا، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے. اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام انتہائی اہم. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جب دعوت و تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے تو بڑے شاندار انداز میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی رکاوٹ آتی ہے وہیں سے حوصلے پسپا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پائے استقامت جو ہے وہ ڈگمگانے لگتے ہیں. کیا فرمائے گا اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو دعوت ہے ایک نبوت کی ہے اور ایک ولایت کی ہے. علماء سارے ولایت کے لوگ ہیں. نبوت میں تو لغزش آتی ہی نہیں کبھی، اس لیے کہ اس میں جو تائید ہے وہ تائید ایسی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تائید عزت ہی ہے بس. اس میں تو کہیں لغزش آتی ہی نہیں، ورنہ نبوت ہی نہیں ہے. پھر وہ خود ساختہ نبی ہے، پھر وہ مسلمان اور یہ اور وہ پتہ نہیں کون کون دنیا بھر کے لوگ. لیکن جہاں بات
انسان کی ہے کہ جس نے ذمہ داری لی کہ ہاں اسے دین کی بات کہنی ہے. تو اس میں جو آج کی سوشل لینگویج میں تھریٹ بھی آتی ہے, سوشل پریشر بھی آتا ہے, اس کے اندر بہت سارے الزامات بھی آتے ہیں, بہت سارے مشکلات بھی آتی ہیں, دشواریاں بھی آتی ہیں, مصلحتیں بھی آتی ہیں. میں وہ بات نیگیٹو باتیں کر رہا ہوں ساری, لیکن اس میں ایک چیز ایسی ہے جو ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے, وہ ہے تیقن. جب یقین آپ کا پورا ہونا کہ میں اللہ کے اس کے نبی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور وہ کنتم خیر امتین کے مصداق بننا چاہتا ہوں تاکہ خیر کی طرف میں لے جاؤں, اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ کی پیغام کو اس پیغام کے ساتھ ملا رہا ہوں, بلغوا عنی ولو کان آیا, کہ چاہے ایک نشانی ہو اس کو پہنچا دو. تو رب حضور نے مجھ پر یہ لازم قرار دے دیا ہے, تو اب یہ جو لازمہ ہے اس میں مجھے اب مایوس نہیں ہونا. کیوں کہ مایوس ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے شیطان کو خوش کر دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور اللہ کی رحمت کے لیے ہی قبلہ مفتی صاحب نے بھی جو بات کہی تھی, جو تاثیر کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا, وہ تاثیر یہی ہے کہ جب تیقن ہوگا تو تاثیر پیدا ہوگی, اور تیقن نہیں تو تاثیر کہاں سے. اور اب اس میں ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ بحیثیت انسان کے ہم اگر ایک مدرسہ بناتے ہیں, ہم ایک مسجد بناتے ہیں, ہم ایک ادارہ بناتے ہیں, تو کبھی ہماری خواہش کے مطابق وہ ادارہ بن پاتا ہے, کبھی نہیں بن پاتا. کوئی کتاب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ اس کی پذیرائی ہو. آج اقبال نے جب شکوہ جواب شکوہ لکھا تو کفر تک کے فتوے لگ گئے, لیکن آج وہی لوگ جو کل تک اقبال کو نہیں سمجھے تھے, علامہ اقبال کی باتیں کرتے ہیں نا, تو جو تصوف کے منکر تھے اس زمانے میں, آج تصوف کے اس صوفی کے اقوال کو اپنے ممبروں پر باقاعدہ پڑھ کر سناتے ہیں, اور ان مجالس کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اقبال کا نام نہ لے لیں. تو رجوع کرتا ہے معاشرہ. ہمیں معاشرے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پائے استقلال جس کو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے جب وابستہ ہوتے ہیں ہم, تو اس میں ہماری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ معاشرہ یہ کہے کہ یہ مجدد الفسانی ہے. اکبر سامنے ہو تو ہو, لیکن مجدد الفسانی کا کہنا یہ کہ میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا, اور سجدہ تعظیمی بھی ہو تو وہ حرام ہے. تو عبدالحق محدث دہلوی کسی مصلحت, کوئی معاشرہ کچھ بھی ہو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کوئی معاشرہ ہو, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی وغیرہ جتنے بھی معاملہ یہ ہے کہ آج بھی علماء کو اسی زمانے کے رہنے والے وہ جو چیلنجز تھے, وہ جو مشکلات تھیں, وہ درپیش ہیں. بلکہ آج کا معاشرہ زیادہ مشکل حالات میں ہے مسلمانوں کا, کیونکہ مسلمان دو راہ پہ کھڑا ہوا ہے. مسلمان کو ایک وہ معاشرہ جس کو آپ غیر مسلم معاشرہ کہتے ہیں, اس نے آج کے انٹرنیٹ کے دور میں, سوشلائزیشن میں اور سوشل نیٹ ورکنگ نے کنفیوز کر دیا ہے. کیونکہ گھر کا بچہ یہ پوچھتا ہے کہ مسلمان کیوں ہیں, اور اس کا جواب کیوں کا جواب دینا جو لاجیکل سیکوینس میں وہ ہوگا. اگر صرف یہ کہیں کہ ہم مسلمان اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں, تو بچہ نہیں مانتا. پھر تبلیغ کا اب جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سائنٹیفک, لاجیکل, کلامی مباحث, ساتھ ہی ساتھ جو کمیونیکیشن اسکلز ہے اسی زبان میں جواب دینا. کہ وہ لڑکا اے لیول اور او لیول کر رہا ہے تو آپ کو اس زبان میں جواب دینا ہے. آپ اتنی مشکل اردو میں جب اگر جواب دیں گے تو اس کو تو میں نہیں سمجھ پاتا, تو وہ کیا سمجھے گا. آپ وہ مباحث جو بہت ہی پرانی کتابوں میں ہیں, متروک اردو کے اندر ہیں, وہ ممبر پر جب بیٹھ کر, میں معافی چاہتا ہوں سب سے, لیکن اگر آپ گفتگو کریں گے تو وہ حوالے علماء کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اس متروک زبان کو آپ کو آج کی زبان میں آپ کو بدلنا ہوگا, تاکہ ٹرانسفارمیشن آف کلچر میں جا کر کلیش آف سیولائزیشن کا جواب دے سکیں. ورنہ ہم اپنا وہ کچھ احساسہ کھوتے جا رہے ہیں جس کے اندر وہ لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, وہ ہمارے بچوں کو اپنی زبان اور ذہن کے اعتبار سے متاثر کر کے اس طرف لے جا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ محراب و منبر کے ساتھ ساتھ ہمارے قومی ادارے پاکستان کے وہ ذمہ داری ادا کریں. ورنہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور ہم زندہ قوم ہے, پائندہ قوم ہے, قوم نعروں سے نہیں بنتی, قوم حکمت اور ایثار و قربانی کے جذبے سے بنتی ہے.
میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. آج ناظرین محترم دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات ہوئی. انتہائی اہم موضوع ہے, اس سے ہمیں ہرگز صرف نظر نہیں کرنا چاہیے, نہ اس کو غیر اہم سمجھنا چاہیے, نہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب یہ تو میری تو ذمہ داری نہیں ہے, میں تو ایک عام فرد ہوں, ایک عام مسلمان ہوں. ہر فرد کی ذمہ داری ہے پہلے خود عمل کرے اسلامی شریعت کے اصولوں پر اور احکامات پر, پھر دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو پہلے اپنے گھر سے یہ کام شروع کرے. تو ہر شخص جو ہے اس کا ذمہ دار ہے اور اپنی رعیت کے لحاظ سے جواب دہ بھی ہے, چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے وہ. تو اس ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے, کل بھی اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.